بات کریں گے سمندری طوفان کے بارے میں جو کہ اس وقت بحر عرب میں موجود ہے۔ اس سمندری طوفان کی شدت میں پچھلے 12 گھنٹے کے اندر غیر معمولی طور پر کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ جیسا کہ مسلسل ہم اپنی لائیو ٹرانسمیشن کے اندر آپ کو یہ بات بتا رہے تھے کہ جو عریبین سی کا ایٹماسفیئر ہے، جو وہاں پر موسمی صورتحال ہے اور جو فیوریبل کنڈیشنز ہیں، وہ اس سمندری طوفان کے لیے ایک فیول کا کردار ادا کر رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس سمندری طوفان کی شدت میں ایک جانب کچھ حد تک کمی دیکھنے کو آتی ہے، تو دوسری طرف کچھ گھنٹوں کے بعد اس کی شدت میں ڈبل اضافہ ہو جاتا ہے۔ گزشتہ 12 گھنٹے کے اندر یہ سمندری طوفان جو ہے اس وقت تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اطراف، اس کے ارد گرد، اس کے سراؤنڈنگ میں 185 کلومیٹر سے زائد شدت سے ہوائیں چل رہی ہیں، جو کہ بہت ہی ایکسٹریملی سیویئر ٹراپیکل سائیکلون کا اس کو درجہ دیا گیا ہے۔ کیٹیگری 4 کی شدت میں اس وقت یہ موجود ہے، لیکن جیسے اس کا ٹریک آگے بڑھے گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ سے سیویئر ٹراپیکل سائیکلون کی شدت یعنی کیٹیگری 3 میں کنورٹ ہو جائے، اور اس کے یہ بھی چانسز موجود ہیں کہ یہ جب ہٹ کرے گا، جب لینڈ فال کرے گا، تو اس وقت اس کی شدت، یہ تو ظاہر ہے کہ ایک ٹیکنیکل فنومینا بھی ہے کہ جب کوئی بھی طوفان کسی بھی جگہ پر کسی بھی ساحلی علاقے کو ہٹ کرتا ہے، لینڈ فال کرتا ہے، تو یہ لینڈ فال پروسیس 3 سے 4 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور اس کے دوران یہ شدت اس کی بہت تیزی سے ریپڈلی کم ہوتی ہے، اور یہ پھر ویل مارک لو پریشر اور پھر دین لو پریشر کی صورت میں شفٹ ہو جاتا ہے، کنورٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال جو ابھی صورتحال ہے، آج اتوار کا دن ہے اور کراچی میں شدید گرمی ہے، حبس کی کیفیت ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھوپ کی شدت بھی اس وقت کراچی سے جو ہماری آڈینس کنیکٹ ہوئی بھی ہے تو وہ بخوبی اس بات کو جانتی ہوگی کہ کراچی میں آج جو گرمی ہے وہ نہ صرف محسوس کی جا رہی ہے، بلکہ اگر ہم سورج کے شعاؤں کو دیکھیں تو اس سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ گرمی کی شدت کافی زیادہ ہے۔ پورا دن آج کراچی میں یہی صورتحال رہے گی، بٹ سمندری طوفان کی جو شدت، جس طرح میں نے آپ کو ابتدا میں ہی بتایا کہ اس کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، اس کے ٹریک کے حوالے سے ایک الجھن موجود ہے اس وقت بھی، اور چیزیں کلیئر نہیں ہو رہی ہیں۔ کچھ چیزیں ہم ظاہر ہے کہ طوفان کے حوالے سے کنفرم کرنا پہلے سے تو کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا، لیکن ایک مشاہدہ، ایک تصویر کو دیکھ کے صورتحال کا تجزیہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے۔ اب جو سچویشن لگ رہی ہے پچھلے 12 گھنٹوں کی صورتحال کو دیکھ کے اور جو کرنٹ سچویشن ہے اس کو دیکھ کر یہ مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ سمندری طوفان مسلسل سندھ اور پاکستان کے صوبہ سندھ اور بھارت کی جو ساحلی پٹی کے درمیان کا علاقہ ہے، یعنی کہ جس کو ہم رن آف کچھ بھی کہتے ہیں، وہاں پر اس کا ٹریک اس وقت موو ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ بظاہر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سمندری طوفان اس وقت ڈائریکٹلی کراچی کو لینڈ فال نہیں کرے گا، یعنی کہ ڈائریکٹلی کراچی کو ہٹ نہیں کر رہا، لیکن اس کی شدت بہت زیادہ ہے، تو اس کے اثرات کراچی کے قریب آ سکتے ہیں۔ کراچی کے خاص طور پہ جو شہر کے جنوبی علاقے ہیں، میں نے کل بھی یہ بات آپ کو لائیو ٹرانسمیشن میں بتائی تھی کہ سب سے زیادہ جب بھی ٹراپیکل سائیکلونک ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو کراچی کے جنوبی علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے آج یہ ٹرانسمیشن، کیونکہ ہم اس میں آپ کے ساتھ کچھ مزید ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کریں گے اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہو رہی ہے، خوف پیدا ہو رہا ہے اس طوفان کو لے کر، کراچی کے حوالے سے، پاکستان کی ساحلی پٹی سے متعلق۔ تو جس طرح سے اس طوفان کے ٹریک میں کچھ غیر معمولی تبدیلیاں اور اس کی شدت میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے، تو خطرہ تو موجود ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ طوفان آخری وقت میں اپنا رخ کسی بھی جانب موڑ سکتا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسا نیچرل پروسیس ہے جو کسی میٹ ڈپارٹمنٹ کے، کسی میٹ ایکسپرٹ کے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور آخری وقت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو الرٹ رہنا بہت ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ علاج سے بہتر احتیاط ہے، تو احتیاط تو ضروری ہے، اسی لیے دفعہ 144 کراچی کے ساحل پر نافذ کی گئی ہے۔ آج شام کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج صبح سے ہی اور کل رات سے ہی کراچی کے ساحل پر جو
لہریں ہیں سمندر کی، ان میں کچھ حد تک ہمیں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے، لیکن آج رات سے اس کا اصل جو اثر ہے وہ کراچی کے ساحل پر بھی دیکھنے کو ملے گا۔ ہواؤں کی رفتار بھی کچھ کراچی میں جو اس سمندری طوفان کے باعث چلنے والی ہوائیں ہیں ان میں اضافہ ہوگا۔ کل صبح یعنی پیر کے دن کراچی میں ان ہواؤں کی رفتار 20 ناٹیکل مائل سے لے کر 30 ناٹیکل مائل تک ہو سکتی ہے ابتدا میں۔ ظاہر ہے کہ اس کے اثرات جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈائریکٹلی یہ کراچی کی طرف نہیں آ رہا ہے اس وقت، لیکن یہ بدین ٹھٹھا جو یعنی کہ مشرقی سندھ کے علاقے ہیں وہاں پر اس کے ڈائریکٹلی ہٹ کرنے کے چانسز اس وقت بہت زیادہ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا